بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ لاہور سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شہلا کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے فائنل ایگزامز سر پر تھے اور وہ کہنے لگیں لوگ کالج سے فری ہو چکی تھی، مگر اس روز ان کی اکنامکس کی ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور سے کالج انتظامیہ کی طرف سے۔ اس لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر ہی اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقررہ پر حاضر تھی، لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت حیران و پریشان تھی، کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھی۔ کلاس آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی میم شہلا سے رابطہ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، مس شہلا بس پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ ان سب کو پریشان دیکھ کر میم اسما نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو ان سب کی نگاہیں بساختہ سامنے بلیک ڈور کے اوپر لگی گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ گھڑی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس حساب سے انہیں میم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے، اور تھوڑی دیر تک تو باقی کلاسز کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر میم شہلا تب تک بھی نہیں آئیں تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے؟ کہ عروج چودھری کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا، اور اس پر اس لحاظ سے دکھائی دیتے انتظار میں اس کا مزاج اور زیادہ برہم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بنا لحاظ کیے میم اسما سے الجھ پڑی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی بھی شہلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ کافی دیر ہوئی ہے گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم تو ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہوں، شہلا بس تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والی ہے۔ میم اسما نے اپنے ازلی نرم انداز سے عروج کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کروائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ یار، میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کالج جانے کا، بابا بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس پر یہ کم بخت گرمی، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکلوں سے آئی ہوں میں آج، اور اوپر سے یہ میم شہلا پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ نہیں، لارا ہی لگا رہی ہیں ہمیں۔ فائدہ کی مایوسی اور اکتاہٹ میں ڈوبی آواز کلاس میں ابھری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، میم ضرور آئیں گی، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی۔ چمن فریحہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بھرے انداز سے کہا تو اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا؟ ارے وہ دیکھو، بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی اچھی چل رہی ہے۔ یار، یہ موسم اچانک کتنا پیارا ہو گیا ہے، پتہ کرو کہیں میم شہلا پہنچ تو نہیں گئی۔ کالج وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کھڑکی کے پاس بیٹھی فوزیہ کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کے چلا اٹھی۔ وہ اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کو توجہ باہر کی طرف مبذول کروا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھیں، آسمان پر کالے بادل پر بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا، کالے بادلوں نے دن کی ساری روشنی نکال لی، ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ اس خوبصورت موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بھر رنگ بدلتے آسمان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی سیٹی جیسی تھی، آواز میں شور مچاتے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پورے ہوا کے تیز و تھپیڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو، یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے، ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ارم اور سائقہ حافظ قرآن تھی، انہوں نے
ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو ان کے ہی گروپ کی تھیں، ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم کیسے گھر جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے، اور آج تو لگتا ہے کہ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گا۔ بھائی بھی کہہ رہے تھے کام پر جانا ہے، لینے نہیں آئیں گے۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ چمن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت فاصلے پر تھا، اور دور تو صرف مس شہلا کا گھر بھی تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹرز الگ الگ تھے۔ اس وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تو وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائے۔ کسی نہ کسی طرح جمیلہ نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹختی اور دیواروں کے ساتھ سرے کمروں کے کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی ٹکریں مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھی۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سے بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ اس آنکھوں کو چندھیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زور تھی کہ پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کلاس کے علاوہ بھی ایچ اینڈ کلاسک ہی ہو رہی تھی۔ سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ بدلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک کے جھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس اسپارک ہو گئیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفزدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگی تھی، اور پھر ایک اور جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھنے بھی لگیں۔ آہستہ آہستہ ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ سب دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں۔ بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے نا؟ اور اب تو ان کو سب کو اپنی جان کے لالے پر چبھے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مری مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ بیٹا، جاب کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ جی بابا، یقین کریں اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میں بھی مجبوری ہے۔ میں نے تو کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑنا چاہیے، چاہے پھر جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھن جانے والی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، اگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس رکھ لوں۔ بابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بس بہت جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک کلاس میں۔ بس ابھی گئی اور یوں آئی۔ آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر ریٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے ضروری فائل کو اپنے سینے سے لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑے تھے۔ ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا، اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ ٹرین۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک فراموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی، اور اس کی گونج آواز کے ساتھ ہی ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔
السلام علیکم سر، شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی، اس کے اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی، وہ آ رہی ہیں نا سر؟ ان کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ بے چین ہو گیا اور ان کی نگاہ سامنے چلتی ٹی وی پر پڑی، اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اور وہ یہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت کے انہیں پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑی، اور یہ اندوناک منظر کلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا۔ وہ جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریخ کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسے ٹھنڈک کے جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر واقعاً جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے، اور پورا کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا کر، شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور بچہ، ان کے بلب کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکے تھے۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران و پریشان ہوتی منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بادل سے اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئی ہیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھے کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹروم کی ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے آواز سن جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑ آئی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹروم کی طرف اٹھی تھیں، اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئیں، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ فوزیہ نے میم شہلا کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا سر اٹھا کے فوزیہ کو دیکھا تو فوزیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی ادارے کی اور بے رونقی کی احساس۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی، ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے تو سارے اسٹاف کے ساتھ طالبات بھی انہیں دل سے پسند کیا کرتی تھی، مگر اس وقت تو نہ ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں زندگی بھر کی چمک، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ ان آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ کی جگہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی تو وہ جہاں کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی۔ میم شہلا نے کوئی بھی بات کا جواب یہ بغیر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ فوزیہ ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور فائلیں چلے، یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گے۔ لو اور اپنا کام شروع کرو، اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں۔ جلدی کرو۔ یہ آواز میم شہلا کی نہیں تھی، عجیب سربراہی دھیمی سی آواز جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا۔ فوزیہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ مس شہلا کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس نے روسٹرم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ کے سب لڑکیاں پورے دماغ سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میم شہلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی فوزیہ نے آخری سوال بورڈ پر لکھا میم شہلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس ان کے احترام ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ کے میم آپ کی فائل، شہلا دروازے کے قریب ہو چکی تھی۔ فوزیہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی، اس کی نظر میں اپنے ہاتھ پر پڑی فائل پر پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ اسے پیچھے سے پکار بیٹھی، یہ تو رکھ لیں، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سی پلٹی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا قرب
اور تکلیف چھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ سب کو بتا دوں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنے بچوں کا مستقبل کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے صبح جھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل کے فوزیہ فائل ہاتھ میں لے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی دم بخود کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ فوزیہ، تم نے سنا کچھ تمہاری میم شہلا کی ڈیتھ ہو گئی؟ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی رابعہ سے ٹکرا کے رابعہ کلاس فیلو ضرور تھی مگر اس کا سبجیکٹ دوسرا تھا، اس لیے ان کی دعا سلام تو ضرور تھی مگر گہری دوسری کبھی نہیں رہی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ خبر سن کر فوزیہ کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رابعہ میم شہلا کی ڈیتھ کب اور کیسے اور ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس بات کا فوزیہ کے پیچھے پیچھے چمن، سارا، طیبہ اور ارم بھی آ کھڑی ہو گئی تھی اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے کیا پتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، تو میں نے میم اسما کو میم صبا کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھیا آخر کو تم لوگوں کو کی تو فیوریٹ تھی نا، تم لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چلو ہم ابھی میں اسما سے پوچھتے ہیں، چل کر سمر نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ ان سب کے دل بڑی طرح سے دھڑک رہے تھے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں بھی پریشان کرنے لگا تھا مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کا بھی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میم اسما سے اپنے بہتے آنسو ٹیشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز سے کہا تو وہ سب کی سب بے ساختہ رونے لگی۔ لیکن میم کا یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر ہم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ سب میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کے بہت پابند تھی، اس لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی مگر موت اس سے بھی زیادہ وقت کی پابند ہوتی ہے اور شہلا کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ بیچاری تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کے ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا کیونکہ اب شہلا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ آپ کو یہ نیوز اس وقت دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتے اور اس طرح آپ کے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شہلا ایسا چاہتی ہوگی۔ اس لیے بیٹا ہم نے آپ سب سے آپ کی میم کی موت کو خبر کو چھپا لیا۔ میم ریتا نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفسر جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول کر شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میم شہلا تو اس دن کالج آئی تھی، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی ہمارے پاس موجود ہے جو وہ جاتے ہوئے مجھے دے گئی تھی۔ فوزیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تب اسے شکوک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہلا اور کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کچھ یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ اسما نے بھی چونک کر انہیں دیکھا، وہ سب کے سب الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میم رات کا 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا کہ میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی۔ پھر آپ چلے گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا۔ اتنا شدید طوفان ہم نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی اور پھر جب لائٹ آئے تو ہم نے دیکھا کہ مس شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی ہیں۔ اس وقت 2:10 رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں نوٹس دیا اور پھر وہ واپس چلی گئی اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی اور آپ کہہ رہی تھی کہ میم کالج ہی نہیں آئی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور فوزیہ کے سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا۔ میم اسما اور میم ریتا نے بے یقینی سے بڑی خوفزدہ نگاہوں سے دوسرے کو دیکھا۔ ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گئے تھے خوف اور دہشت سے، ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھی۔ اپنے لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔
2 بجنے میں 10 منٹ، مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:45 بجے ہوئی تھی۔ وہ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز سے بس معمولی سی بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے تھوڑی سی ہاتھ نہیں چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم ردا کی بات نے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسے ہی سرسراہٹ دوڑنے لگی۔ مس ردا چونک گئی۔ ان کے پاس ایک دم سے سرد ہوا کا جھونکا گزرا تھا۔ جھونکے سے ان کے بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کے چیختی ہوئی ایک جانب ہو گئیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا۔ ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور قرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر ان سے وہ لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان قیامت کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جوابات بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس ساتھ ضرور تھا۔ اور سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کی احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہ سب سوالات سب کے ذہنوں میں جوں کے توں ہیں۔ آخر وہ تھی کون جو قدرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی؟